ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ بڑی بڑی محنت، مشقت اور مصیبتیں جس انسان کو مشن سے نہیں روکتی، بڑی بڑی محنتیں اور مشقتیں اور تکلیفیں جس انسان کو اپنے مشن سے نہیں روکتی، اگر اس کے راستے میں راحت، پیسے اور آسائش بکھیر دی جائے، نعمتیں بکھیر دی جائے، تو جو انسان مصیبتوں سے مشن سے نہیں رکتا وہ عیش و عشرت کی لالچ میں اپنے مشن سے رک جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے تھے، اے میرے صحابہ، مجھے میرے چلے جانے کے بعد دنیا سے تم پر یہ خوف نہیں کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے، میرے بعد میری امت مشرک ہو جائے گی، مجھے اس کا خوف نہیں ہے، خوف اس کا ہے کہ میرے بعد میری امت دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی، مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی، لوگوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت رچے گی، مال و دولت کی محبت رچے گی، لوگ دنیا دار ہو جائیں گے۔ اور دیکھ لو آج لوگ الحمدللہ مشرک نہیں ہوئے، لیکن بہرحال لوگ دنیا داری میں مصروف ہو گئے۔ دنیا کی محبت اس قدر لوگوں کے دلوں میں آ گئی ہے کہ اللہ اکبر، ایک طرف اذان ہو رہی ہے اور ایک طرف دکان ہے تو لوگ نماز پر دکان کو ترجیح دیتے۔ کیا وہ حسین اور خوبصورت دن تھے جب اذان ہوتی تھی تو مسلمانوں کی دکانیں یہ کہہ کے بند ہو جاتی تھی، گاہکوں کو کہہ کے کہ ابھی واپس جاؤ، نماز کے بعد آنا۔ جب تک مسلمان یہ کہتا تھا واپس جاؤ، نماز کے بعد آنا، تب تک مسلمان کی دکان پہ کبھی مندی نہیں منڈلاتی تھی۔ جب سے مسلمان کی دکان کا حال یہ ہے کہ اب تو دکان چھوڑ کے نماز جانا تو دور کی بات ہے، بند کر کے جانا تو دور کی بات ہے، مسلمان تو اب گیم بھی کھیلتا رہتا ہے مگر نماز کو نہیں جاتا، فری بیٹھا ہوا ہے تو بھی نماز کو نہیں جاتا۔ اب دکان چھوڑ کے بیچارہ کیا جائے گا؟ جو گیم چھوڑ کے نہیں جاتا، جو کرکٹ چھوڑ کے نہیں جاتا، جو دوست کی بارات چھوڑ کر نماز کے لیے نہیں جاتا، وہ دکان چھوڑ کر کے کیا کیا؟ ہم نے تو ایسے بھی بزرگوں کی زندگی پڑھی ہے کہ کسی نے آ کر کے خبر دی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، تو کہا ابھی نماز کا وقت ہے بعد میں دیکھیں گے، ابھی نماز کا وقت ہے بعد میں دیکھیں گے۔ بلکہ یہ تو نماز ہے، نماز۔ ایک بزرگ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور آپ جا رہے تھے امام اعظم کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں، تم جا کر اس کو دفن کر۔ یہ بھی بزرگوں کی زندگی میں انہوں نے علم دین کو اتنی اہمیت دی، انہوں نے نمازوں کو اتنی اہمیت دی۔ یہاں تو حال یہ کہ اہمیت دین کو ہے ہی نہیں، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا۔ بلکہ اب تو عبادت بھی کرتے ہیں دنیا کے لیے، نماز بھی لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھوں گا تو تھوڑا مالدار ہو جاؤں، حج کروں گا تو مالدار، بلکہ یہ بھی ہے کہ فلاں بزرگ کی فاتحہ کرنے سے مال ملتا ہے، مال زیادہ آتا ہے، تو اسی نیت سے لوگ، میں نے بہتوں کو دیکھا ہے 11ویں اس نیت سے کرتے ہیں کہ 11ویں کرنے والے جلدی مالدار ہوتے ہیں۔ واہ رے واہ، بڑے پیر کی 11ویں کو کتنا سستے میں بیچا تم نے۔ لوگ مجدد الف ثانی کے یہاں اس لیے جاتے ہیں، بلکہ حضرت مجدد صاحب کے یہاں وہ بھی جاتے ہیں جو اور جگہ کے لیے منع کرتے ہیں، اس لیے کہ مجدد صاحب کے مزار کی خصوصیت یہ ہے جو وہاں حاضری دیتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے۔ اس مزار کی دو خصوصیت ہے، مجدد الف ثانی کے مزار کی دو خصوصیت ہے، عام انسان جاتا ہے تو مالدار ہو جاتا ہے، حافظ قرآن اگر وہاں جا کر ایک بار قرآن پڑھ لے ساری زندگی پھر وہ کبھی قرآن نہیں بھول سکتا۔ مجدد صاحب کی مزار کی فضیلت یہ، اسی لیے بڑے بڑے بدعتیوں کو وہاں پر قرآن پڑھتے دیکھا گیا، 8-8 دن کے لیے آتے ہیں، 5-5 دن کے لیے آتے ہیں، پورا سناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نادان، غلام کی فضیلت تو مان لی، جس نے وہاں سے نعمتیں پائی اس کو کیوں نہیں مانتا؟ بات یہ ہے، اس کو کیوں نہیں؟ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں 11ویں کی عظمت اپنی جگہ، لوگ ہر مہینہ غریب نواز کے یہاں جاتے ہیں کہ غریب نواز نوازتے بہت جلدی ہیں، ہر چھٹی جاؤ تو بہت جلدی مال آتا ہے۔ میں کہتا ہوں جاؤ
ہر چھٹی نہیں بلکہ بار بار جاؤ، انگنت بار جاؤ، مگر نیتوں کا قبلہ درست کر لو۔ ارے جو مال کے لیے جا رہے ہو مال ختم ہو جائے گا، کبھی اس لیے بھی تو جاؤ یا غریب نواز مال تو بہت دیا ہے، اب ذرا اللہ سے بھی ملا دے۔ جس نے بختیار کو قطب الدین بنایا ہے وہ ہمیں بھی تو کچھ بنا سکتا ہے، جس نے صابر علاء الدین بنایا وہ ہمیں بھی تو کچھ بنا سکتا ہے، جس نے نظام الدین بنایا وہ ہمیں بھی تو کچھ بنا سکتا ہے۔ بات اتنی ہے کہ بختیار گئے ہی تھے قطب الدین بننے کے لیے تو ان کو قطبیت عطا کر دی گئی، نظام گئے تھے نظام الدین بننے کے لیے ان کو وہ بنا دیا گیا۔ ہم جاتے صرف بیٹی کے رشتے کے لیے، بیٹے کے رشتے کے لیے، بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے اور روزی مانگنے کے لیے تو ہمیں اتنا ہی کچھ ملتا ہے۔ حالانکہ وہ لوگ جب لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں نا کہ حضور سے کہنا کہ میری بھی جھولی بھر دے تو مجھے تکلیف ہوتی، تو کیا اور تیری جھولی کیا؟ ارے جیسا سخی ہے ویسا مانگ، یہ کیوں کہتے ہو کہ ہماری جھولی بھر دو؟ جھولی چھوٹی ہوتی ہے اور ان کی عطا بڑی ہوتی ہے۔ جھولی بھرنے کی بات مت کرو، ارے وہاں سے تو خدا ملتا ہے، وہاں سے جنت ملتی ہے، اس نے جھولی کی بات، جھولی چھوٹے دامن کو جھولی کہتے ہیں، اس لیے جھولی کی بات مت کیا کرو، بلکہ یوں کہا کرو یا رسول اللہ آپ شان والے مجھے اپنی شان کے مطابق عطا کریں۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا، میری اوقات کیا، میری جھولی کیا، میرا دامن لاؤں گا تو میں اپنی طاقت کے مطابق لاؤں گا، دامن بھی دو اور جھولی اور دامن بھی عطا کرو، دامن بھی عطا کرو اور دامن میں بھیک بھی عطا کرو، دامن بھی دو دامن میں بھیک بھی عطا کرو۔ میں دامن لاؤں گا تو اپنی اوقات کے مطابق لاؤں گا، آپ دامن دیں گے تو اپنی شان کے مطابق دیں گے تو دامن بھی شاندار ہوگا اور دامن کی بھیک بھی شاندار ہوگا۔ تو جیسا سکی ہے ویسا انسان دنیا ہی میں پڑا ہوا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ خدا کی رضا حاصل کرے، رسول کی رضا حاصل کرے، اللہ رسول ملے تو کائنات کی ہر چیز مل جائے گی۔ یہ اللہ والے یہی تھے، یہ اتنے مخلص تھے کہ بس یہی چاہتے تھے۔ تو بات ختم کرنے لگا ہوں، دور نہ چلی جائے بات، کہ اس عابد سے کہا کہ 2 سکے تمہیں ملا کریں گے، دن بھر عبادت کرنا، 1 درہم صدقہ کرنا۔ اس نے سوچا یار یہ بات تو اچھی کہتا ہے، پہچانا نہیں کون ہے، بات تو اچھی کہتا ہے، یعنی کہ شیطان کی عادت ہے توڑی پانی کرنا۔ وہ اس عابد سے توڑی پانی کرنے لگا اپنی زبان میں۔ اسی لیے آپ بھی ذرا ہوشیار رہو، ریاست اور سیاست کی اصلاح کا نعرہ لگانے والا ہر آدمی مخلص نہیں ہوتا، کچھ شیطان کے توڑی باز لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بیچنے کے لیے کہیں لے جاتے ہیں۔ تو کسی کے ساتھ جانے سے پہلے ذرا ہوش لے لیا کرو کہ آپ کو جانا کس کے ساتھ۔ ہم تو کسی کے ساتھ نہیں جاتے، لیکن آپ سے بھی کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے سوچا کرو کہ جانا کس کے ساتھ، کہ لوگ آپ کو بیچ نہ ڈالیں۔ اس لیے کہ شیطان جب عبادت خرید سکتا ہے تو آپ کون ہیں اور ہم کون ہیں؟ تو 2 درہم پہ بیچارہ عابد بک گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے واپس جاتے، وہ واپس چلا بھی گیا۔ جب وہ واپس گیا تو پہلے دن تو 2 سکے ملے اس کو، اب وہ شیطان جھوٹا مکار، مکاریوں کی انتہا اس کے اندر ہے۔ اس نے کب اپنے وعدے کو وفا کرنا؟ وعدہ وفا کرنا تو میرے اللہ کی شان ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ حد ہے کہ جو وعدہ خلافی نہیں کرتا اس کے لیے لوگ نہیں کرتے، اور جو وعدہ خلافیاں کرتے ان کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے رہتے ہیں۔ تو جب دوسرے دن نہیں ملا تو سوچے کہ آج تو درخت کاٹ نہیں ڈالوں گا چاہے کوئی آ جائے، کندھے پہ کڑالی رکھی، چلا تھوڑی دیر پہنچا تو وہی جناب ملے، کہا جانے نہیں دوں گا،
کہا مگر میں تو جاؤں گا. کہا کشتی لڑنی ہوگی. تو اب زوم تھا نا کہ ہم تو پہلے جیت چکے ہیں, ہم تو پہلے جیت چکے, زوم تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے لڑو. کڑاڑی رکھی جیسے لڑی. اب شیطان نے اس کو پٹک دیا, سینے پہ بیٹھ گیا. جب سینے پہ بیٹھا تو کہا نہیں دوبارہ, پھر صحبارہ, پھر تینوں بار کیا ویسے ہی. شیطان نے اس کو پٹکا, کہا اب تو جانے نہیں دوں گا, چل بھاگ یہاں سے, چل واپس. اس نے کہا جاتا ہوں لیکن بتائیے جناب آپ ہے کون؟ اور پہلی بار جیتا اور دوسرے دن میں ہار گیا. 2 دن پہلے تو میں جیتا تھا آپ سے, ابھی ہار کیسے گیا؟ تب شیطان نے جواب دیا کہ مجھے شیطان کہتے ہیں, اور پہلی بار جیتے تھے نا اس کی وجہ یہ تھی, پہلی بار آپ نکلے تھے اللہ کے لیے اور دوسری بار نکلے تھے آپ پیسے کے لیے. جب اللہ کے لیے نکلے تھے تو آپ جیت گئے تھے, پیسوں کے لیے نکلے تو آپ ہار گئے. تو اللہ کے لیے کی اہمیت ہے. مسلمانوں کو چاہیے قربانی اللہ کے لیے کریں. بلکہ میں تو اخیر میں یہ بھی کہتا ہوں, اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے, اپنی زندگی بھی اللہ کے لیے گزارو اور موت کی تیاری بھی اللہ کے لیے کرو. دنیا پہ کیسے ہی حالات آئیں ہم سکون میں رہیں گے, ہم اطمینان میں رہیں گے, اس لیے کہ جو چیز اللہ والی ہو جاتی ہے اس کی حفاظت اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے. اگر جان اللہ والی ہو گئی اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر, مال اللہ والا ہو گیا اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پہ, اپنی اولاد اللہ والی ہو گئی اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر. تو یاد رکھیں اپنی سب چیز اللہ کے لیے کر دیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کا کوئی حال ہو ہمارا بیڑا پار ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو, اللہ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.